أهلا وسهلا يا رمضان شهر التوبة والغفران مرحبا بك رمضان رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب ایمان و تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. ہماری سیریز کا رمضان سیریز کا انشاءاللہ آج 4 ڈے ہے. اسٹارٹ کرتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم فقہنا فی الدین. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس رمضان کے ہم نے ٹارگٹ بنانے ہیں، زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھنے ہیں. ایک ٹارگٹ اپنا یہ رکھ لیں کہ میں اس رمضان میں اول وقت پر نماز پڑھوں گی، ساری نمازیں اول وقت پر پڑھوں گی. اس طرح کا ٹارگٹ آپ کا بھی پورا ہوگا. اور عام دنوں میں فجر آپ کے لیے اول وقت پڑھنا مشکل ہوتی ہے، اٹھتے اٹھتے کچھ دیر ہو جاتی ہے، لیکن رمضان میں تو آپ اٹھے ہوئے ہی ہوں گے. آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ سحری کے بعد جو لوگ کام کرتے ہیں گھر کا، تو وہ کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں، برتن دھونا شروع کر دیتے ہیں، کچن صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کچن کا فرش دھونا شروع کر دیتے ہیں، اور سارے کام کرتے کرتے سویرا ہو جاتا ہے. اور جب تھوڑی دیر رہ جاتی ہے سورج نکلنے میں تو جلدی جلدی نماز پڑھ لیتے ہیں. آپ سب نے یہ نہیں کرنا، طویل نماز پڑھیں، کیونکہ فجر کی نماز جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب نمازوں سے زیادہ طویل ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں شروع کرتے تھے اور تھوڑی تھوڑی روشنی ہو جاتی تھی جب ختم کرتے تھے. ہم میں سے کتنے لوگ نے کتنی دفعہ زندگی میں مسنون طریقے سے نماز فجر پڑھی؟ تو اس رمضان ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ. ساری نمازوں کو اول وقت میں، یعنی جو عبادات ہیں رمضان میں ذاتی عبادات، اس میں روزے کو حقیقی روزہ، نماز کو اول وقت کی نماز اور خشوع و خضوع، پھر اسی طرح نوافل میں جو جو چیزیں آپ کر سکتے ہیں. اور اس میں خاص طور پر قیام اللیل یعنی جو تراویح کی نماز ہے اس کا اہتمام کریں، کیونکہ رمضان میں ایک نفل جو ہے وہ فرض کے برابر ہے. عام دنوں میں فرضوں میں کوئی کمی کوتاہی ہوئی تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس کی کمی کو پورا کرنے کا سبب بنیں گے یہ نوافل. اس لیے تراویح کو بہت شوق کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ اس میں مغفرت کا وعدہ بھی ہے کہ جو رمضان میں قیام شوق و ذوق کے ساتھ کرے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. پھر اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت ہے. نماز کے بعد جو آپ تلاوت کریں اس تلاوت کو لاؤڈلی کرنے کی عادت ڈالیں، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زبان کی لکنت اور آپ کی زبان کی وہ جو ہے رکاوٹ وہ دور ہوگی اس سے انشاءاللہ. پھر اسی طرح یہ جو صبح شام کی دعائیں ہیں خاص طور پر ان کو پڑھنے کی عادت ڈالیں، اور ان کو اب آپ زبانی یاد کرنے کی بھی کوشش کریں اور روزانہ ان کو پڑھیں. ایک اور بات، رمضان میں آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو آپ نے اس غلطی کو ماننا ہے. جب انسان اپنی غلطیوں کا اعتراف نہیں کرتا تو وہ ان غلطیوں کو چھپانے کے لیے مزید غلطیوں کا سہارا لیتا ہے یا مزید گناہوں کا سہارا لیتا ہے تاکہ اس کا گناہ چھپ جائے، تاکہ لوگوں میں اس کی عزت بنی رہے. اور بعض اوقات انسان اپنے آپ کو خود سیٹسفائی کرنے کے لیے کہ میں بہت اچھی ہوں اپنی غلطی کو ایکسیپٹ نہیں کرتی، اور یہاں سے انسان ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ جو انسان اپنے ساتھ مخلص نہیں ہے، اپنے ساتھ ہانیسٹ نہیں ہے، وہ زندگی میں آگے نہیں جا سکتا. ایسی ہی بہت سی غلطیاں ہم سے پچھلے رمضان میں ہوئیں، ہم اپنی عبادات پہ فوکس نہیں کر پائے. اس رمضان آپ کو اپنی غلطیوں کو ایکسیپٹ کرنا ہے کہ یس یہاں مجھ سے غلطی ہوئی. جیسے ہی آپ ایکسیپٹ کر لیں گے تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ بہترین طریقے سے عبادت کر سکیں گی. پچھلے رمضان جو عبادتیں رہ گئی تھیں، ہاں میری وہ مصروفیت تھی، اس وجہ سے میں نہیں کر پائی تھی، اس وجہ سے میں نہیں کر سکی کیونکہ میری طبیعت خراب تھی. بہانے نہیں ڈھونڈنے، اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرنا ہے کہ ہاں میں نے سستی کا مظاہرہ کیا، مجھ سے غلطی ہوئی، میرا دنیا کی طرف فوکس ہو گیا تھا اور میں نے آخرت کے بارے میں نہیں سوچا، میں نے فوکس ہی نہیں کیا کہ رمضان کی کیا فضیلت ہے. تو جب آپ ایکسیپٹ کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی عبادات پہلے سے بہت بہترین ہو جائیں گے، اور زندگی کے ہر معاملے میں اپنے ساتھ ہانیسٹ رہیں، سچ کو حق کو جانیں، مانیں، تسلیم کریں. اب بات کرتے ہیں رمضان میں غیبت سے کیسے بچنا ہے. غیبت کیا ہے؟ کسی شخص کی غیر موجودگی میں اس کی کوئی برائی بیان کرنا، یہ غیبت ہے. یہ ہے اس کی ٹیکنیکل ڈیفینیشن. لیکن یہاں بھی جان لیجئے ہر غیبت غلط نہیں ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی کوئی بہن ہے، وہ کہیں رشتہ کرنا چاہ رہی ہیں اور وہاں کے بارے میں آپ کے پاس کوئی معلومات ایسی جو آپ کی بہن کے علم میں نہیں ہے، اور آپ اسے بتاتی ہیں کہ بھائی وہاں یہ معاملہ ہے، ذرا سوچ لو. تو اس میں در حقیقت غیبت نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی اس بہن کو کسی برائی سے بچانے کی کوشش ہے. اس میں اس کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ ہے. میں ایک حدیث کے حوالے سے بتاتی ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے. یہ حدیث مسلم شریف میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اور امام مالک سے روایت کی ہے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اپنے بھائی کا تذکرہ کرنا کسی ایسے اعتبار سے جو اسے ناپسند ہو، اگر اس کے سامنے کرو گے اسے ناپسند ہوگا، اس کے علم میں آئے گا کہ میرے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے تو اسے ناپسند ہوگی، ایسی بات کا اس کی غیر موجودگی میں بیان کرنا یہ غیبت ہے۔ ایک اور سوال کیا گیا، حضور آپ ذرا غور کیجئے، اگر میرے بھائی میں وہ شے واقعتاً موجود ہے جو میں کہہ رہا ہوں تو کیا اس صورت میں بھی غیبت ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غور سے سنیے، اگر تو اس میں وہ برائی ہے جو تم کہہ رہے ہو تو تم نے غیبت کی، اور اگر نہیں ہے اس میں تم پھر بھی کہہ رہے ہو تو تم نے اس پر بہتان لگایا ہے، دوہرا جرم ہو گیا، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، برائی نہیں ہے اور آپ بیان کر رہے ہیں تو یہ تو بہتان ہے۔ البتہ کسی میں کوئی برائی ہے، خرابی ہے، نقص ہے تو یہ در حقیقت جو ہے آپ کا اس کی غیر موجودگی میں بیان کرنا یہ غیبت ہے۔ اگر آپ کو کسی میں کوئی برائی نظر آ رہی ہے تو آپ ان کی اصلاح کر سکتی ہیں۔ بہن تمہارے اندر مجھے یہ برائی نظر آ رہی ہے، برا نہ ماننا، میں نے تمہاری اصلاح کے لیے کہا ہے، یہ تم سے دشمنی نہیں ہے۔ مسلمان ایک دوسرے کے لیے آئینے کی مانند ہیں، جیسے آپ آئینہ دیکھتے ہیں اور آئینے میں کوئی داغ لگا ہوا ہے، دھبا لگا ہوا ہے، آپ اسے دھو دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں، اسی طریقے سے ایک مسلمان کو اپنے مسلمان بھائی کے لیے آئینے کے مانند ہونا چاہیے کہ وہ اسے اس کی خرابیوں پر، اس کی برائیوں پر آگاہ کر دے، لیکن یہ اطلاع جو ہے یہ ہوگی خلوص کی بنیاد پر، خیر خواہی کی بنیاد پر، اسے ذلیل کرنے کے لیے نہیں۔ غلطی آپ نے تنہائی میں بتانی ہے، سب کے سامنے نہیں، اس سے علیحدگی میں تنہائی میں بات کرنی ہے، البتہ اس کی غیر موجودگی میں بات کی جائے وہ غیبت ہے، اور قرآن کی آیت ہے، اس کے لیے صحیح ترین تفصیل دی گئی ہے۔ کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرے گا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ بالکل اسی طرح سے وہ تمہارا بھائی جو محفل میں نہیں ہے، وہ اپنی عزت کے دفاع پر قادر نہیں ہے، اگر وہ ہوتا تو کہتا بھائی آپ غلط کہہ رہے ہیں، آپ کو مغالطہ ہوا ہے، بات یوں نہیں تھی، یوں تھی، وہ ایکسپلین کرتا تو اس کا دفاع کرتا، وہ اپنی شخصیت کو، اپنی عزت کا تحفظ کرتا، لیکن وہاں نہیں ہے، وہ تو اپنے تحفظ پر قادر نہیں ہے، لہٰذا یہ غیبت در حقیقت باطنی سطح پر کسی مردہ بھائی کا گوشت کھایا سے مراد ہے۔ کیا آپ میں سے کوئی شخص پسند کرے گا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ بالکل نہیں نا۔ اللہ پاک سے دعا کریں گے اس رمضان میں ہم سے اس برائی کو دور کر دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أهلا وسهلا يا رمضان شهر التوبة والغفران مرحبا بك رمضان رمضان